الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر ڈومینیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آج اس ویلاگ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی اہم ترین وجہ پہ میں بات کروں گا، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہودی کس انداز سے اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں اور ہم بنیادی طور پہ ایز مسلم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، اسلام ایکچولی وہ واحد دین ہے جو بچوں کے حقوق بچوں کی آمد سے پہلے ہی مکمل طور پہ وضع کر دیتا ہے، اور زندگی کے اہم ترین موڑ تک بچوں کے حقوق کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور والدین کو پابند کرتا ہے کہ وہ بہتر تربیت کے ساتھ بہتر تعلیم کا انتظام کریں، کیونکہ والدین کی جانب سے دیے جانے والے حقوق بچوں کی تربیت میں انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تربیت اگر ٹھیک ہوگی، ذہن میں رکھیے گا، تو نسلیں سنور جایا کرتی ہیں، اور تربیت خدا نخواستہ اگر غلط ہو گئی تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ عمارت کی بنیاد اگر سیدھی رکھ دی گئی تو عمارت بالکل سیدھی کھڑی ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اگر عمارت کی بنیاد میں ٹیڑھپن آ گیا تو پھر عمارت ٹیڑھی کھڑی ہوگی، کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ صاحب، ہم کس چکر میں لگے ہوئے؟ مال۔ ہم کس چکر میں لگے ہوئے؟ پیسے دے جائیں، جائیدادیں دے جائیں۔ اچھی تعلیم و تربیت یہ بنیاد ہے۔ بچوں کے حقوق کے معاملے میں ناظرین، یہ معاشرہ اب اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے، مجھے کہنے دیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں صاحب، یعنی زندگی کی ہر آسائش، لیٹسٹ موبائل فون ہمارے بچوں کے پاس موجود ہے، لگژریز ہمارے بچوں کے پاس موجود ہے، لیونگ سٹینڈرڈ انتہائی ایلیٹ کلاس کا ہمارے بچوں کے پاس موجود ہے۔ جو بچے مانگتے ہیں ہم ان کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اچھی تعلیم و تربیت۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے صاحب کہ تربیت کے پہلو میں ہم ان کو مکمل طور پہ برباد کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک بھیڑ ہے جس کو ہم تیار کر رہے ہیں، اپنی نسل نہیں بنا رہے، نسلوں کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا ایک فکری گفتگو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا وقت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے کہ آج جس انداز سے ہم اپنی نسلوں کو بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ بربادی کے گڑھے میں دھکیل چکے ہیں، اس سے اگر اب بھی ہم نے نہیں نکالا اور ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو خدا نخواستہ سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آج ذرا ایک سوال اگر میں آپ سے یہ کر لوں کہ آج پوری دنیا پر یہودیوں کی بالادستی کیوں ہے؟ یعنی یہ لوگ دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر کامیاب کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا میں اتنا ڈومینیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ایک رپورٹ کے مطابق یہودی دنیا کے 70% بزنس کو چلا رہے ہیں۔ 70% بزنس اس وقت جوئش لابی کے پاس موجود ہے۔ عالم یہ کہ تمام عالمی فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یعنی اب یہ بالکل اوپن سیکریٹ ہے، سب کو پتا ہے صاحب کہ ڈومیننسی کن کی ہوتی ہے؟ یہودیوں کی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر بڑے فیصلے کے اندر وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں، انہی کی بات کو سنا جاتا ہے، انہی کی لابیز کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہر قسم کا میڈیا تقریباً یہودیوں کے مکمل طور پہ قبضے میں موجود ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں خبر چلواتے ہیں، جس خبر کو چاہتے ہیں اپنے انداز سے وہ مزید جو ہے اپنا انہینس کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، نظروں سے اوجھل کر دیا کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کے علم میں بھی وہ مکمل طور پہ حاوی نظر آتے ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریز، فوڈ انڈسٹریز، مشروبات اور میڈیسن کی انڈسٹریز کے بھی یہی یہودی مالک ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ دنیا کے اکثر بڑے برانڈز انہی کے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ایسا ہے صاحب کہ جیسے ان کے گھر کی چیز ہے۔ تعلیم کے میدان میں وہ مکمل طور پہ چیمپئن ہے، اور اب تک کوئی 180 سے زائد تعداد میں، یعنی 80% نوبیل پرائز ابھی تک وہ جیت چکے ہیں۔ سوال یہ ہے صاحب، سوال یہ ہے، اور یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی کریں، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ تو ذرا سوچئے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی تقریباً یہودیوں کی پوری دنیا میں، یعنی لیکن بڑی جو دنیا کی تہذیبیں ہیں یا بڑی جو طاقتیں ہیں، ان کو اپنی مٹھی کے اندر ان 1.5 کروڑ لوگوں نے مٹھی کے اندر لیا ہوا ہے۔ یعنی سوچئے 7.25 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، ان 1.5 کروڑ لوگوں نے 7.25 ارب لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں مٹھی کے اندر بند کر کے رکھا ہے۔ جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس انداز سے چاہتے ہیں چلاتے بھی ہیں اور نچاتے بھی ہیں۔ اب سوال یہی ہے صاحب کہ کیا یہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں؟ جو بعد میں بھی کرنے والوں آگے جا کے آئے گی، وہ بڑی بھیانک بات ہے، وہ آپ کو سن کے آپ کے دماغ کے پرکچے اڑ جائیں گے کہ صاحب یہ اس انداز سے کام کر رہے ہیں،
اور ہم مسلمان تو جناب لگے ہوئے اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر اور کمپیوٹر کے اوپر اور اپنے موبائل فونز کے اوپر. وائی فائی ایکٹیو ہونا چاہیے, بس انٹرنیٹ ایکٹیو ہونا چاہیے, واٹس ایپ چلنا چاہیے, فیس بک چلنا چاہیے, انسٹاگرام چلنا چاہیے, اور آڑی ٹیڑھی سیلفیز جو ہیں وہ اپلوڈ ہونی چاہیے, بس اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. یعنی ذرا سوچئے, ایک سوال اپنے ذہن میں پیدا کریں کہ کیا یہ لوگ ایکسٹرا جینیس ہیں, یا ان کے سروں میں کوئی دو دماغ لگے ہوئے ہیں, یا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا بیٹری لگی ہوئی ہے جس کو وہ باقاعدہ جو ہے اس کی چارجنگ کر کے رکھتے ہیں کہ ایک بیٹری جو ہے ذرا سا ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو دوسری بیٹری لگا دیتے ہیں, یا کوئی یوں کہہ لیجئے کہ ذہانت میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یا وہ دنیا میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, کوئی وہ عجیب کوئی ما فوق العقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے, بلکہ ان میں اپنی اگلی نسلوں کے لیے خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا رجحان باقاعدہ پایا جاتا ہے صاحب. یعنی وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, 100% نہیں, وہ 200% کامیابی کو دیکھا کرتے ہیں, کیونکہ یہودی خود اپنے آپ کو the chosen few, خدا کے منتخب بندے کہتے ہیں, اور اس دعوے کو دلیل میں بدلنے کے لیے وہ اپنی اگلی نسلوں پر ایک مشن کے تحت باقاعدہ کام کرتے ہیں, کیونکہ دعویٰ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کیا مانگتا ہے, دلیل مانگتا ہے, اور وہ دلیل کے طور پہ ظاہر ہے پیش کر رہے ہیں. اس ساری جو کامیابی ہے, اس کامیابی کا راز ڈاکٹر اسٹیفن نے 1980 میں 3 سال اسرائیل میں گزار کر باقاعدہ آشکار کیا, اور اس نے یہ محسوس کیا, یعنی اس نے مشاہدہ کیا, اس نے تجربہ کیا, اس نے دیکھا کہ یہ ساری کامیابیاں یہودیوں کے پاس کیا گاڈ گفٹڈ ہیں یا ان کی محنت اور صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. تو جب بات اب میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ انتہائی ہوش ربا بات ہے, وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. جواب اس ڈاکٹر کو یہ ملا کہ یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہیں. یہودی بچے بھی عام بچوں کی طرح ہی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں جیسے ہمارے بچے. یعنی یوں کہہ لیجیے, میں چونکہ کراچی میں رہتا ہوں تو جیسے اورنگی کورنگی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی انداز سے یہودیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر یہودی اپنے بچوں کی معیار تعلیم و تربیت اور کوششوں سے اپنی نسل کی کامیابی میں اس طرح مطلب جو ہے وہ سمجھ لیجیے ریزلٹس نکالتے ہیں. یعنی اتنے ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں کہ جس طرح سے کمپنی سے کوئی پروڈکٹ بنا کر کمپنی نکالتی ہے کہ پہلے وہ را فارم میں آتی ہے اور اس کے بعد فنش پروڈکٹ نکلتی ہے, یہ اپنے بچوں کو اسی انداز سے ایک فنش پروڈکٹ کی صورت میں باقاعدہ مارکیٹ میں دنیا میں لانچ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے نظریے کو ٹو کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے, ایک خاص مقصد اور مشن کے لیے آ رہا ہوتا ہے. وہاں بچے کی تربیت ذہن میں رکھیے گا, عورت کے یہاں خوشخبری آتے ہی شروع ہو جاتی ہے. یہی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا نا صاحب کہ ہمیں تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق بتلا دیے تھے, ہم نے فراموش کر دیا. انہوں نے ایک ایک بات کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ صرف بچے کی پیدائش کے خواہش مند نہیں ہوتے, یعنی وہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی نا صاحب کہ ایک بچہ آ گیا ہے تو اب دوسری بچی آ جائے, تو تیسرا بچہ آ جائے, تو چوتھی بچی آ جائے, اچھا جی 4 بچے ہو گئے, ٹھیک ہے. ہم تو بچوں کی اس طرح سے تمنا ہی ہوتے ہیں. وہاں باقاعدہ ایک مشن کے تحت بچوں کو جو ہے ان کی طلب کی جاتی ہے, ان کی خواہش رکھی جاتی ہے, بلکہ ایسے بچے کی پیدائش کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہو, جینیس بھی ہو, لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھی مکمل طور پہ رکھتا ہو, کیونکہ وہ لیڈرز ایکچولی پیدا کرتے ہیں. عورت کو اس دوران بہترین غذا دی جاتی ہے, یہ بھی ان کے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر میتھمیٹکس کی پریکٹس عورت کو کرائی جاتی ہے. یعنی آپ سوچیں گے کیا باتیں ہیں, لیکن ایسا ہے, بالکل وہ اسی طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ اچھی غذا, اچھا ماحول, دیگر مشاغل اور میتھس کی پریکٹس سے آنے والے بچے کی ذہانت بڑھ جاتی ہے. یہ سائنس میں پروون باتیں ہیں ساری. یعنی یوں وہ اپنے بچوں کی تربیت پیٹ میں ہی باقاعدہ ماں کے پیٹ میں ہی شروع کر دیا کرتے ہیں. یعنی عالم یہ ہے صاحب کہ ذرا سوچئے 2 یا 3 سال میں بچے کا کنڈر گارٹن میں داخلہ کرا دیتے ہیں, گریڈ 6 سے بزنس میتھس کا باقاعدہ کام اس سے کروایا جاتا ہے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ بچہ $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہ لائے. یعنی ایک میٹرک کا بچہ جب تک $10,000 کا کامیاب پروجیکٹ کر کے نہیں لاتا, اسے میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. ان کے یہاں ٹائکونز بنائے جاتے ہیں صاحب, باقاعدہ ٹائکونز بنائے جاتے ہیں. یعنی یہودی اپنی اولاد کی تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ ان کی تربیت کا ذرا پیمانہ سیٹ کیجئے اور دیکھیے صاحب یہ پیمانہ ہے کیا, اور اس کی اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا صاحب کہ اس حد تک یعنی آج تو ہماری صورت حال یہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے ہاتھوں سے بچے نکلتے جا رہے ہیں,
کیا کریں صاحب, سوشل میڈیا اتنا ہے, میڈیا کا انفلوئنس اتنا ہے, الیکٹرانک میڈیا اتنا ہے, بچے کو ہم کہاں کہاں تک سنبھالیں گے. آئیے صاحب, اسی دنیا کے اندر یہودیوں کے بچے رہتے ہیں, اسی ماحول کے اندر بچے رہتے ہیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کس انداز سے وہ اپنے بچوں کو کیٹر کر کے رکھتے ہیں. ذرا سنیے کہ نیو یارک جسے جرائم کا شہر کہا جاتا ہے, وہاں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود, بہت بڑی تعداد آباد ہے, مگر رپورٹ کے مطابق آج تک کسی یہودی بچے کو کسی جرم میں وہاں پر گرفتار نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں کیا صاحب, ہمارا بچہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر اسنیچنگ کر رہا ہے, گٹکا کھا رہا ہے, ایک دوسرے کو مار رہا ہے, 500 روپے کے موبائل کے لیے, 500 روپے کے موبائل کے لیے وہ دندناتا ہوا آتا ہے, ٹی ٹی رکھتا ہے دماغ کے اوپر, موبائل لے کے چلا جاتا ہے. ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے, اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بچہ کسی جرم میں گرفتار نہیں ہوتا. شام ڈھلتے ہی یہودیوں کے بچے جو ہیں گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں کیا ہے, شام ڈھلنے کے بعد بچے باہر نکلتے ہیں, رات 3-3 4-4 بجے تک جو ہے وہ پٹھان کے ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے باقاعدہ چائے پی رہے ہوتے ہیں. وہ دنیا کے تمام بچوں کو کارٹون نیٹ ورک دکھاتے ہیں, وہ دنیا کے تمام بچوں کو کارٹون نیٹ ورک دکھاتے ہیں, اور خود ان کے بچے کیا کرتے ہیں, ذرا سن لیجئے. ان کے بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ان کے بچے تیر اندازی کرتے ہیں, ان کے بچے گھڑ سواری کرتے ہیں, ان کے بچے تیراکی کرتے ہیں, ان کے بچے ریاضی سیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ساری کیلکولیشنز کا کھیل کھیلتے ہیں صاحب پوری دنیا کے اندر, اور پوری دنیا کو کیلکولیشنز پہ ہی چلا رہے ہیں. یعنی ہمارا بچہ بنیادی طور پہ اس کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک وہ پب جی میں لڑ رہا ہے, پب جی کے اوپر لڑ رہا ہے. وہ سارا میدان اس کا جو ہے پب جی بنا ہوا ہے, پب جی کے اندر وہ لڑائی لڑ رہا ہے, وہ فائرنگ بھی کر رہا ہے, وہ دشمنوں کو مار بھی رہا ہے, وہ اپنے ٹارگٹس کو بھی پورا کر رہا ہے, وہ اسکور بھی کر رہا ہے, اور وہ اپنے بچوں کو اصل میدان کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایکچولی ان کا جو میدان ہے کہ پوری دنیا پر ڈومینیٹ کرنا اپنی نسلوں کے ذریعے سے, وہ اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. یعنی وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ فوکسڈ ہو کے اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ تم لیڈرشپ کے لیے, یعنی یہ سارے یہ جتنے بھی یہ سب جانور ہیں دنیا کے اندر, انسان تو تم ہو, اصل سپریم ٹیچر تو تم ہو, تمہیں ڈومینیٹ کرنا ہے, لہذا تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. مشکل ترین حالات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت وہ اپنے بچوں میں پیدا کرتے ہیں, مشکل ترین حالات سے نکلنا ان کو سکھاتے ہیں, اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ان کی نکھارتے ہیں. یہ ایکچولی مجھے کہنے دیجئے صاحب, مجھے اس بات کا نوحہ پڑھنے دیں کہ یہ مسلمانوں کی لیگیسی تھی, یہ ہماری لیگیسی تھی. ہم نے اس کو مکمل طور پر فراموش کر کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اسے لکھنا پڑھنا, تیراکی اور تیر اندازی سکھائے. 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کیٹیگوریکل فرما دیا تھا کہ بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اسے لکھنا پڑھنا, تیراکی اور تیر اندازی سکھائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ جانتے ہیں اپنے دور کے اندر جب اہل شام کو خط لکھا تو آپ نے کیا لکھا, اس میں جو خاص بات آپ نے اپنی عوام کے لیے, اپنے تمام جتنے بھی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جہاں جہاں آپ رول کرتے تھے ان تمام لوگوں کے لیے کیا آپ نے مطلب لکھ کے بھیجا. آپ نے لکھ کے بھیجا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ. یہ 2 باتیں آپ نے کیٹیگوریکل لکھ کر بھیجی ہیں. ذہن میں رکھیے گا, یہودی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے, اب میں آپ کو ایک اور سٹیٹس بتلاتا ہوں, اور یہ آپ کے دماغ کے پر اچھی اور مزید اڑیں گے اس پہ, کہ یہودی بچے جو ہیں نا ایکچولی وہ کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہوتے ہیں, 6 برس آگے ہوتے ہیں. ذرا سوچئے, یہ جتنی بھی مشقتیں ان کو ان کے آنے سے پہلے اس کی ماں کو اور پھر ان کو کرائی جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ 6 برس آگے کے بچے ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کس بچے کو, یعنی ان کے پاس وہ تھرمامیٹر ہے, وہ چیکرز ہیں بنیادی طور پہ جس کو لگا لگا کے چیک کرتے ہیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, کس بچے کو انجینئر بنانا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں کتنے بچوں کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, کتنے بچوں کو ہم نے سائنٹسٹ بنانا ہے, کتنے بچوں کو ہم نے سیاستدان بنانا ہے. ہر ایک کی اسی اعتبار سے وہ باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ تصور دور 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 تک ناپید ہے, اور وہاں معاملہ یہ کہ وہ ایک ایک بچے کو اٹھا کر باقاعدہ فوکسڈ ہیں. ہمارے ہاں تو بچے بیچارے یوں کہیے کہ نالوں کے کنارے پیدا ہوتے ہیں اور نالوں کے کنارے ہی مر جایا کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں صورتحال یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے اہتمام ہوتا ہے, پھر اس کو وہ دنیا میں ایک آئیکن بنا کر, ایک ٹائکون بنا کے پیش کرتے ہیں. اور ہمارا عالم وہی بات ہے کہ یعنی یہ ہو چکا ہے کہ بچے جو ہیں وہ خرافات میں مکمل طور پہ برباد ہوتے جا رہے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے, مجھے کہنے دیں معذرت کے ساتھ, میں پیرنٹ سے مخاطب ہوں کہ ویژن لیس قسم کے پیرنٹ ہیں, ویژن لیس قسم کے ہم نے بچے پیدا کر دیے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ صرف آبادی میں ہمارے یہاں اضافہ ہو رہا ہے, صرف بچے پیدا کرنے میں ہم اضافہ کر رہے ہیں, ہم نسلیں نہیں بنا رہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نسلوں پر باقاعدہ نسلوں سے کام کر رہے ہیں, وہ نسلوں سے نسلوں پر کام کر رہے ہیں. ہماری صورتحال صرف اتنی ہے کہ ہم بچوں پر
بچے پیدا کر رہے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے بچے کی یعنی ماں کے انتخاب سے لے کر بچے کے نکاح تک اس کی فکری، اس کی روحانی، اس کی جسمانی، اس کی دینی، اس کی دنیاوی ہر اعتبار سے تعلیم و تربیت کا بھرپور نصاب عطا کر دیا ہے، نصاب دے دیا ہے صاحب ہمیں، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کی صورت میں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اٹھا کر اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور وہ جو یہودی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بیسکلی ان تمام باتوں کو اڈاپٹ کر کے آج پوری دنیا پر رول کرنے کے لیے ایک اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم بچے پیدا نہ کریں صرف، بلکہ ہم مشنری پیدا کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے، دین اسلام کے لیے کام کریں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔